بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانا کیسا ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ امام احمد رضا خان بریلوی امیر اہل سنت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے, تو نامور اور اعلیٰ ذہانت کے مالک تھے. ٹھیک ہے, کچھ ایج کے 3 سے 4 سال کی ایج میں انہوں نے جو ہے تقریر لکھی تھی. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے فتویٰ دیا تھا پہلا. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے 8 سال کی ایج میں جو ہے قرآن پاک حفظ کیا ہے. اسی طرح سے مطلب بہت چھوٹی عمر میں 11 سال کی ایج میں وہ جو ہے قرآن کی تفسیر اور فتوے لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اندازہ کریں کہ وہ کتنی ذہانت کے مالک تھے. تو جنہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں محبت میں کتنی تعداد میں قصیدہ اور نعتیں لکھی ہیں اور پڑھی ہیں. اب ان لکھی گئی باتوں یا نعتوں یا جملوں یا الفاظوں کا استعمال ہم یا تم یا آپ کوئی بھی شخص دنیاوی فائدہ کے لیے اور بے حیائی اور گمراہی کے کاموں میں استعمال کرے گا تو اس نے کیسا گناہ کر لیا. ٹھیک ہے, اس پہ غور کریں, سوچیں. آگے میں بولتا نہیں اور گمراہی کے کاموں میں استعمال کرتے بھی ہیں لوگ. ٹھیک ہے, میرا کام فتویٰ دینا نہیں ہے, صرف فکر کروانا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے سارے کے سارے سمجھدار بھی ہیں اور عقل والے بھی ہیں. اللہ کے بندوں کی باتوں کا مذاق غور کریں. اللہ سے منسوب کر کے جو بات اللہ کے عشق اور خالص محبت میں کرنے والے نے کہی ہے اور ترتیب دی ہے, اس کا آپ نے کیا اشر کیا ہے, اس کا استعمال غلط کیسا کرنا اور کرنے کا تصور بھی کرنا رب کے ہاں کیسا ہوگا, یہ خود فیصلہ کر لیں. انشاءاللہ ابھی یہ موضوع جاری ہے اور انشاءاللہ مزید گہرائی اور ڈیپلی جا کر آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش میں ہوں. میری باتیں شاید آپ کو عجیب اور عقل میں نہ اترنے والی محسوس ہوں. اس کی وجہ صرف اور صرف ہمیں جو ہے وہ دین اور نوری علم کی دوری ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ سے دوری کی وجہ سے ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں حق سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے, رحم کرے. ٹھیک ہے, تو میری باتوں پہ غور کیجیے گا اور انہیں سمجھیے گا. انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی بدلیں گی اگر آپ نے ان کو غور سے سنا اور سمجھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ السلام علیکم.